تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ. کیا کشمیر کا کیا حال ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ہمارے لیڈ ڈون ہے اور کنٹینر لیکن دلیر ہے کشمیری. اٹھا کے آپ نے دیکھا نا میں نے جو گفتگو وہاں کی تھی کشمیریوں کا کیا پیغام بچایا. نہیں میں آپ کو بتاؤں کشمیری لیڈ لے گئے پاکستان میں. نہیں دلیر لوگ نکلے اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں. ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو. ایک دفعہ خان صاحب نے کہا تھا ہمارے کہنے مطابق یہ وکلا جاتے ہیں نا کہ ہم نے اس عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کشمیر کی ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے. میں نے پریس کانفرنس کی یہاں اسلام آباد میں کو 1.5 سال پہلے. خان صاحب نے کہا ہم حمایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جب زیادہ کرائسس آ گئے تو پھر میں نے اپنی گورننگ باڈی کا اجلاس بلایا یونانیمسلی وہاں قرارداد پاس کی اور خان صاحب نام لے کے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حکم کی تکمیل ہم ان کے ساتھ ہیں اور آج ہم ان کے ساتھ مکمل ان کے ساتھ ہماری پوری پارٹی. لیکن پاکستان کے لیے تو سب کو مل کے بیٹھنا چاہیے. یہ ساروں کو مل کے دیکھیں کیونکہ حالات خراب نہیں ہونے چاہیے. پہلے ہی اتنے علاقوں میں ہمیں اتنا دکھ ہوتا ہے سن کے ہمارے فوجی بھی پولیس والے بھی بے گناہ لوگ بھی اتنے یہاں کے پی کے اندر جب سنتے ہیں جو بچوں کی ہم نے تصویریں دیکھی تھی ہر پاکستانی کا دل چاک ہو جاتا ہے کہ جب عورتیں اور بچے مارے جاتے ہیں بم. ہم نے اپنے ملک کو اس چیز میں سے نکالنا ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. ایک میں بات یہ ہم کیوں پسینہ کھا رہے ہیں ادھر کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے بندے کو. یہ جو مردان اندر لیٹا ہوا ہے نا یہ اس کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے. نہیں وہ بددعائیں بددعا تو وہ نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ آخر نکل جاتی ہے نا منہ سے ملک کے لیے. انہوں نے ملک کے لیے نہیں. آپ کو میں بتاؤں ایک دفعہ اگر میں نے بلکہ آ کے میں جب میسج دیتی ہوں تو مجھے آ کے باری باری دہرانا پڑتا ہے عمران خان کے ایک دفعہ منہ سے نہیں نکالا کہ میں تو اس کے منہ سے کبھی ہم نے عمران خان کے منہ سے سنا ہی نہیں ہے. جب اس نے کہا احتجاج کا اس نے کہا ہے عمران خان نے کہا ہے اپنے حق کے لیے کھڑے ہو اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جمہوریت کے لیے کھڑے ہو رول آف لا کے لیے کھڑے ہو اور کیا کہتے ہیں اور میڈیا کو کہتے ہیں میڈیا اپنے لیے کھڑا ہو نا میڈیا اپنے لیے کھڑا ہو اور رول آف لا کے لیے کھڑے ہو تو اور ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے ہو ظلم کے خلاف کھڑے ہو. تو وہ عمران خان ہمیشہ احتجاج کی بھی کال ان چیزوں پہ دیتے ہیں. کبھی اس نے نہیں کہا. ہاں لائر کی میں بات بتا دیتی ہوں. لائر سلمان صفدر کہتے ہیں میں کرمنل لائر ہوں. میں نے بڑے ہارڈن قسم کے میرے کلائنٹس رہے کرمنلز بھی جو جیلوں میں جاتے ہیں کہتے ہیں 4 مہینے نہیں وہ چلتے اور کہنا شروع کر دیتے ہمیں کب نکالو گے کیسے نکالو گے. کہتے جب سے میں 3 سال سے عمران خان کے کیسز کر رہا ہوں انہوں نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کب نکالو گے. مطلب ہم نے ان کو جا کے پوچھا آپ کو بند کر دیں گے تو آگے بتاؤ نا پھر ہم کیا کریں گے آپ کو نکالیں گے کیسے. صرف جواب ہی نہیں عمران خان نے دیا. دیکھو ہم نے نکالنا ہے آپ کو بتائیں آگے ہم نے کیا کرنا ہے. کوئی جواب نہیں. کہتے اللہ پہ یقین رکھو بس. اللہ پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو ناانصافی ہیں کسی کو آج تک اس نے کوئی برا بھلا نہیں کہا کسی کو. ہاں وہ یہ کہتا ہے آ سکتا ہوں. میڈم کشمیر کے والے سے آپ کی بات ہوئی عمران خان کو بتایا گیا کہ کس طرح نہیں ہمیں خود اتنا نہیں پتا تھا. میرے خیال میں سلمان راجہ گئے تھے اور علی ظفر گیا تھا پتہ نہیں انہوں نے بتایا ہوگا ڈسکس کیا ہوگا. اسمبلی میں نے گفتگو کی بریف کیا یہ جو اسمبلی لگی تھی ہماری آپ لوگوں نے کور کیا. ہاں جی بالکل بہت زبردست چیز ہے. میں نے ان کو بتایا تھا. اس نے کہا اچھا. میں نے کہا کل MNAs آپ کی پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کی بھی لگ رہی ہے اور پنجاب کی بھی لگ رہی ہے بتایا تھا. جی بہت خوش ہوئے تھے. میں نے کشمیر پر کہتے ہیں بالکل باہر نکلو. قرارداد بھی پاس ہوئی ہے. اچھا بہت زبردست کے ساتھ ہزار یکجہتی تھی. اللہ آپ سب کو ہمت دے جی. اور کشمیر میں خاص طور پہ ہماری دعائیں ہیں کشمیر کے لیے کیونکہ اس وقت کشمیر جو ہمت کر رہے ہیں وہ کشمیر میں جو ہمت ہو رہی ہے وہ ہر طرف اثرات مرتب ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اگر کچھ باتوں کا مزید
رہنمائی بھی ہوئی اور ان پہ سوچنے کا موقع ملا. نمبر 1 ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کشمیر سارا لاک ڈاؤن ہے اور پاکستان پیچھے والے دو ذرا آگے آ جائیں گے. بالکل رابطہ منقطع کر دیا گیا ہے. اس ایسے حالات میں سمجھتا ہوں کہ جب کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, کل ہمارے 10-15 لوگ زخمی ہوئے اور ایک کو شہید کر دیا گیا, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بنیادی وہاں کے جو حقوق ہیں ریاست کے لوگوں کے, ان پر وہ بات کرنا چاہتے تھے. ان پر انہوں نے آج سے کوئی 2 ماہ قبل اسی طرح کا پروگرام کیا اور حکومت نے 8 مطالبات تسلیم کر کے مکر گئے. پھر اس کے بعد یہ نوبت آ گئی کہ آج کل سے جو ہے پورا آزاد کشمیر بند ہے اور کوئی نہ وہاں جا سکتا ہے نہ وہاں سے آ سکتا ہے. تو ایسے حالات میں جب میں اسلام آباد میں کھڑا ہوں, اپنے یہ جو اسمبلی ہے ہماری پی ٹی آئی کی جو یہاں ہڈیالہ کے مقام پر لگی ہے, اس میں جو نئی معلومات ملی ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان حکومت اور دیگر ادارے جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ٹھان لی ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ کا بھی یہی نعرہ ہے, یہی سلوگن ہے, اور اسلام اور دین اسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے اور یہی 1400-1500 سال پہلا یہ نعرہ ہے. اب اگر فلسطین کے لیے ہم کٹ جاتے ہیں, یہ لا الہ کی بنیاد پر فلسطینی ہمارے بھائی ہیں, غزہ کے ہمارے بھائی ہیں, اور پوری مسلم امہ جہاں کہیں بھی ہے مسلمان بستے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں اس لا الہ کی بنیاد پر. اور پورے مسلم امہ نے یک بستہ ہو کے یک زبان ہو کے اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کا جو ہے وہ اس سے قبل اور آج تک انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہوئی اور اس پر کاربند تھے. لیکن آج صرف پاکستان جو ایک ایٹمی پاکستان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیوں غلام بن گیا ہے. کشمیری پوچھتے ہیں, پاکستانی پوچھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پوری مسلم امہ پوچھتی ہے آپ سے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ پاکستان سے کیوں نکلا ہے. اور میں اس سلسلے میں کہوں گا ارباب اختیار کو, ارباب اقتدار جو ہے وہ جو ہے وہ تو چھڑی ہلانے پر چلتے ہیں. میں ارباب اختیار کو کہتا ہوں کہ ایسی غلطی کبھی نہ کرنا کہ آپ ایک ایسا ہنگامہ, آپ پہلے سے قوم جو ہے مشتعل ہے اور آپ اس طرف قوم کو لے آئیں ایک مذہبی منافرت کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. تو اس سلسلے میں یہ کہوں گا, اس بات کی میں مذمت کرتا ہوں, پوری کشمیری قوم اس بات کی مذمت کرے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے دنیا عالم اکٹھا ہوگا اور اس کے پاکستان کو اس مقام پر عظمت اٹھانی پڑے گی. نیاز صاحب ایک سوال لیجیے گا. نہیں جی, ابھی ہمارا سوال بعد میں, پہلے ہماری کارروائی ہے, ہماری کچھ ریزولوشنز ہیں.